کو کس طرح سیکھنا چاہتے ہیں اور کیسے چیز سیکھنا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کی یہی فکر ہوتی ہے۔ تو میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک ایسی سرپرائز جو ہر کسی کے لیے اور بچے سے بچے کے لیے بھی قرآن کریم پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے نورانی قاعدہ۔ قرآن کریم کی بنیاد نورانی قاعدہ ہے۔ جس طرح سے ہر چیز کی بنیاد کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کی بنیاد نورانی قاعدہ ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تختی نمبر 1 سے۔ اس کو پڑھیں گے تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کہتے ہیں یہ جو الگ الگ حروف ہیں، الف با تا سا الی آخرہ، آخر تک جو حرف ہیں یہ سارے کے سارے الگ الگ جدا ایک سے ایک جدا کر کے دکھایا گیا ہے۔ جو جتنے بھی الگ حرف آئیں گے ان کو کہا جائے گا مفردات، یعنی کہ منفرد۔ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں، اور مفردات کے 29 حروف ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے سبق یاد کرنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اب پڑھیں گے ہم الف۔ بہت سے حضرات پڑھتے ہیں اس کو الف، الیف، یہ سب آوازیں اس کی مجہول ہیں، تو ہم پڑھیں گے الف۔ یہ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، حمزہ زبر ا، لام فا زیر لف الف، یہ اس کی ہجے ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ الف۔ یہاں پر دوسرے نمبر پہ ہے با، اس کی ہجے یہ لکھا ہوا پوری ترتیب سے یہ رہا، اس کو پڑھیں گے ہم با الف زبر با، اس کی آواز ہوگی با، اتنا کھینچیں گے اس کو۔ تا، اس کو اتنا کھینچیں گے۔ سا، یہ باریک پڑھے جائیں گے، تا اور سا یہ باریک ہوں گے، ان کی آواز باریک ہوگی۔ اور جیم، یہ ہا، یہاں تک تو باریک حروف چل رہے تھے، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک خو، یہ 7 حروف ہوتے ہیں، ان میں سے یہ ایک حرف ہے جو پر ہو رہا ہے، اس کو پڑھیں گے ہم خو۔ 7 حروف ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضاد قذ ہے، یعنی کہ خا صاد ضاد طا ظا غین اور یہ قاف، خصہ ضاد قذ، یہ 7 حروف ہوتے ہیں، یہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں، چاہے ان پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو۔ اور باقی 3 حروف اور ہیں، الف اور لفظ اللہ کا لام اور را، یہ کبھی باریک ہوتے ہیں کبھی پر ہوتے ہیں۔ اس طرح کے 10 حروف ہیں جن میں 7 ہمیشہ پر ہونے والے ہیں، تو اس کو پڑھیں گے ہم خو۔ آگے ہے دال، ذال، ذال کو باریک پڑھیں گے، جہاں سے ہم نے یہ سا نکالا ہے وہیں سے نکلتا ہے ذال۔ یہاں غو، زا، زا میں سیٹی ہوتی ہے، اس میں سیٹی بجائی جاتی ہے، اس کو پڑھیں گے ہم زا۔ سین، جیسے زا کو ہم نے سیٹی کے ساتھ نکالا ہے اسی طرح سے ہم سین کو بھی سیٹی کے ساتھ نکالیں گے اور باریک پڑھیں گے، جیسے سین۔ یہ شین، بڑے شین میں بھی سیٹی ہی ہوتی ہے لیکن اس کی سیٹی تفشی ہوتی ہے، پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے شین۔ یہ صاد، یہاں سے ہم نے زا، سین اور یہ 2 حرف نکالے ہیں اور ان کی سیٹی کے ساتھ ان کو ادا کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہم صاد کو بھی ادا کریں گے، مگر اس کی سیٹی پر ہوگی، اس کی سیٹی منہ بھر کے نکالیں گے اور اس کو پر کریں گے، جیسے صاد۔ اب آگے لیجئے ضاد، اس کا مخرج ہے، زیادہ تر لوگ اس پر اٹک جاتے ہیں،
اور یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، لیکن آسان اور سہل یہ ہے کہ زبان کا کنارہ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ اور بائیں طرف سے آسان ہے، جیسے بود، یہ دال کو بھی دواد بھی نہ پڑھے اس کو اور زاد بھی نہ پڑھے، اس کو پڑھیں بود۔ یہ ہے صاد، بود اور طو اور وہ، یہ پر حروف میں سے آ گئے، جیسے ہم نے یہاں خا پر کیا ہے اسی طرح سے یہ بھی پر ہوگا، جیسے طو، وہ، عین، غین۔ بس آپ حضرات کا سبق یہیں تک ہے، اور باقی اس کی مشق کریں، اور پھر اگلے پارٹ میں ہم آپ کو دوسرا سبق پڑھائیں گے۔